جو دیندار لوگ ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے بہت کچھ کریں. جو کچھ نہیں کرتے میرے جیسے ان کا یہ خیال زیادہ ہوتا ہے کہ میں بہت ریلیجس ہوں, ریلیجن بہت ڈیمانڈنگ ہے, مجھ سے بہت سی چیزیں مانگتا ہے اور الحمدللہ میں وہ ساری چیزیں دیتا ہوں. مجھے ہر قدم پہ دین حکم دیتا ہے اور میں ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر دین پہ احسان کرتا ہوں. یا اس احسان کو چھوڑ دیجئے, میں ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود سعادت دارین حاصل کرتا ہوں. کم و بیش ہمارا یہ خیال, جبکہ دین آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے. آپ ہیں کون؟ آپ کے پاس ہے کیا جو دین آپ سے مانگے, دین آپ کو حکم دے اور آپ اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد دین پر احسان کریں, یا یہ کہیں کہ میں نے یہ کیا ہے اور آپ کے کہنے پہ کیا ہے اس لیے مجھے اجر و ثواب ملنا چاہیے. حد اقل اتنا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہی ہے کہ میں نے اگر یہ واجبات انجام دیے ہیں, ان محرمات سے میں بچا ہوں, اور واجبات اور محرمات بھی ایسے نہیں ہیں کہ سال میں 2-4 دفعہ ہوں, میری زندگی کے ہر لمحے میں یہ احکامات موجود ہیں. جبکہ ہم کہہ رہے ہیں دین آپ سے کچھ مانگتا ہی نہیں, دین آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا, دین آپ کو کسی چیز کا بھی حکم نہیں دے. صحیح غلط؟ جی حکم دیتا ہے, مانگتا بھی, اطاعت مانگتا ہے آپ سے, مانگتا بھی, اس کے عوض کچھ دیتا بھی ہے, بہت کچھ دیتا بھی. اور اگر بہت کچھ نہ دے تو ہم یہ عمل کریں گے؟ اتنا دے رہے ہیں تب بھی نہیں کر رہے, اتنا مل رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہے. اور جو کر رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. انبیاء بھی استغفار کرتے تھے, ائمہ بھی استغفار کرتے تھے. کس چیز سے استغفار کرتے تھے؟ وہ تو معصیت کرتے ہی نہیں. ہم تو معاصی پہ استغفار کرتے ہیں. وہ اولیاء اللہ کس چیز پہ استغفار کرتے ہیں؟ اپنی اطاعت پر استغفار. ہمیں استغفار کرنا چاہیے, اس مجلس کے بعد استغفار کرنا چاہیے. کہاں مقام زہرا اور کہاں یہ مجلس؟ ہمیں کوئی فخر تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کوئی عزاداری کر لی. کہاں وہ مقام اور کہاں ہم اور ہماری یہ مجالس. دین ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے. پھر یہ جو نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, خمس دو, حجاب کرو, عفت, حیا, شرم, شراب حرام, یہ سب کیا ہے؟ یہ دین آپ سے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا؟ دین آپ سے کچھ بھی نہیں. کیا مطلب؟ میں مثال سے اگر سمجھا, اگر آپ کسی واک پہ جا رہے ہیں, آپ 40 پہ مشی پہ گئے ہیں, وہاں تو آپ کو ہر قدم پہ سبیل مل جاتی ہے, موقف ملتا ہے اور ہر چیز ملتی. آپ ایک واک پہ جا رہے ہیں ایک صحرا میں, صحرا کے شروع میں ایک موقف لگا ہوا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پانی ہے, جتنا چاہو اتنا پانی پیو, جتنا لے جانا چاہتے ہو وہ بھی ساتھ لے جاؤ. آپ وہاں سے گزر رہے ہوں اور آپ کہیں ہاں یہ بہت حکم دیتا ہے, میں کسی کا حکم نہیں مانتا. یہ حکم دے رہا تھا, یہ آپ کو حکم دے رہا تھا پانی لے جاؤ, کوئی حکم. یہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا, آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا تھا, پانی کا پیسہ بھی آپ سے نہیں لے رہا. اگر آپ پانی لے جائیں تو شاید کھانا بھی آپ کو ساتھ میں مفت میں دے دے. آپ سے لے کچھ بھی نہیں رہا, لیکن آپ کو بہت تاکید سے کہہ رہا ہے کہ یہ پانی لے لو. تو یہ آپ سے مانگ رہا ہے یا آپ کو دے رہا ہے؟ آپ کو دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اگر پانی نہ پیو اور پانی لے کے نہ جاؤ تو کیا ہوگا؟ پیاسے مرو گے. تو یہ جو پیاسے آپ مرے ہیں, یہ اس نے جس نے موقف لگایا اس نے سزا دی آپ. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. یہ موقف والا آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا, آپ کو کوئی حکم نہیں دے رہا, آپ کو ایک واقعیت بتا رہا ہے کہ بغیر پانی کے چلے جاؤ گے تو مر جاؤ گے. پانی بھی آ گیا الحمدللہ. ابھی انہوں نے حکم نہیں دیا, انہوں نے کہا پانی پیو گے تو تمہارا گلا بہتر کام کرے, گلا خوش نہیں ہوگا. دین بھی جو آپ سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ عبادات کرو, ان محرمات کو انجام نہ دو, یہ کوئی آپ کو حکم نہیں دے رہا ہے, کوئی آپ سے مانگ نہیں رہا ہے, کوئی آپ دین پہ احسان نہیں کر رہے. آپ کو ایک واقعیت بتا رہا ہے کہ نماز پڑھ کے جاؤ گے تو وہاں پہنچو گے, نہ پڑھ کے جاؤ گے تو یہاں چلے جاؤ گے. یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے, دونوں راستے ہیں. جنت جانے کا راستہ یہ ہے, اس کی یہ لوازم ہے. جہنم جانے کا راستہ یہ ہے, اور یہ نہ کرنے کی صورت میں یا محرمات کرنے کی صورت میں آپ نے جہنم جانا ہے. اگر کوئی طبیب آپ سے کہے لمبے لمبے سانس لو, ہاں تو کوئی ڈاکٹر آپ سے فیس لیتا ہے. یہ کورونا کے بعد ابھی ہو گیا ہے, آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو کہتے ہیں آپ بھاپ لے لیں, یہ مریضی آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یار کورونا سے پہلے تو نہیں کہتے تھے, ہمیشہ دوائی لکھ کے دیتے تھے, اب کیا ہو گیا؟ اب کیونکہ لوگوں میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے, بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ چل گئی. وہ آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہا,
کوئی نہ فارماسیوٹیکل کمپنی آپ سے پیسے لے رہی ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاپ لیا کرو، آپ بھاپ لیں گے تو آپ جراثیم سے محفوظ رہیں گے، آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی حکم دے رہا ہے؟ یہ کوئی حکم نہیں دے رہا، آپ کو کرونا سے بچا رہا ہے۔ یہ واجبات، یہ محرمات، یہ آپ کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اس سے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ واجبات اور محرمات جو دین میں ہیں، یہ سارے برابر کے نہیں ہیں، سب ایک لیول، سب بہت اہم ہیں۔ اس میں سے کسی بھی گناہ کو اگر آپ صغیرہ سمجھیں وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں نا یہ گناہ صغیرہ اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں، تو یہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ کبیرہ ہو جائے گا۔ کبیرہ صغیرہ اس طرح نہیں ہے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہیں، لیکن جس کو میں گناہ صغیرہ کہہ کے انجام دوں وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر